أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر چل رہا تھا۔ آپ نے انہیں دعوت حق دی، قوم کے وڈیرے اور چودھری وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے جہاں کہیں بھی دین حق کی بات کی جاتی ہے وہاں کے جتنے بھی بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے ہوتے ہیں، سب سے پہلے مخالفت وہی کرتے ہیں دین حق کی۔ تو وہی حال حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہاں کے جتنے بھی وڈیرے لوگ تھے، سرمایہ دار لوگ تھے، انہیں اپنی سرمایہ داری خطرے میں محسوس ہوئی، کیونکہ وہ جو راستہ روک کر لوگوں سے غنڈہ ٹیکس لیا کرتے تھے، جگہ ٹیکس لیا کرتے تھے اور لین دین کے معاملات میں خرابی کرتے تھے، لیتے زیادہ تھے دیتے کم تھے۔ تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان کو انہی معاملات کے اندر ان کی اصلاح کرنا چاہیے۔ تو وہ کیونکہ جو بندہ لذات کا اور خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے وہ دین حق کا جلدی ماننے والا نہیں بنتا۔ حق کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، حق کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر میں نے حق کو سن لیا، حق کو مان لیا تو میری خواہشات پر زد پڑے گی۔ آج جو بےایمانی کر کے، ڈکیتی کر کے، بدماشی کر کے پیسے کما کے گھر لاتا ہے، شام کو مثال کے طور پر 1000 روپے لاتا ہے، اگر وہ دین حق سے متاثر ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وحی جو ہے اس کو مان کر کے، اب وہ حلال کما کے لائے گا گھر میں، بظاہر تھوڑے ہوں گے لیکن وہ بابرکت ہوں گے۔ اب وہ جو لذات کا پیروکار ہے اسے برکت کی سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کثرت ہونی چاہیے، رب فرماتا ہے برکت ہونی چاہیے۔ جی جب وہ کل 1000 روپے لایا تھا، آج 500 لائے گا تو اسے نقصان نظر آئے گا، جب نقصان دکھائی دے گا اسے تو وہ کب جناب اس دعوت حق کو قبول کرے گا، وہ حق کا دشمن بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ٹولہ جو ہے ہر دور کے اندر حق کا دشمن رہا ہے۔ جی آج کلمہ بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ دین حق کو برداشت نہیں کرتے۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو، ایک وزیر پاکستان کا کئی بار رہ چکا ہے، وہ خطرے کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اندازہ لگتا ہے کہ مسلمان ہو کے مسجد کا سپیکر کھلے اور مسلمان گھر بیٹھا ڈر جائے، یار لگتا ہے کہیں اذان ہونے والی نماز پڑھنی پڑے گی اب، یعنی نماز کو وہ عذاب سمجھے، نماز کو وہ پھٹیک سمجھے، تو بتائیں کہاں کا مسلمان رہا بھائی؟ رمضان شریف کا مہینہ آنے لگے تو وہ جناب اس کے دل میں خوف طاری ہو جائے، یار روزے آ گئے، روزے رکھنا پڑیں گے، ہم تو مر گئے بھائی، کیا بنے گا ہمارے ساتھ بھائی؟ تو کہاں کا مسلمان رہا بھائی؟ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ جو ہے نا، رمضان شریف گزرنے کے 6 مہینے بعد تک پچھلے رمضان شریف کے روزوں کے قبول ہونے کی دعائیں کیا کرتے تھے، پچھلے رمضان کے روزوں کے قبول ہونے کی دعا 6 مہینے تک کرتے تھے، اور اگلے جو ایام بچتے تھے اگلا رمضان آنے تک وہ یہ دعا کرتے تھے، مولا اگلا رمضان ہمارے نصیب میں لکھ دے، اگلے رمضان بھی ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ تو وہ جذبہ تو یہ ہوتا ہے جس بندے کو یہ جناب دھڑکا لگا رہے ہر وقت، یا کہیں یہ نہ ہو کہ اذان ہو جائے اور نماز پڑھنی پڑے، کہیں یہ نہ ہو کہ جناب رمضان شریف کے روزے آ جائیں تو روزے رکھنے پڑیں۔ اگر وہ بندہ اس ڈر محسوس کر رہا ہے، اپنے آپ کو رمضان شریف کے روزوں کو پھٹیک سمجھ رہا ہے، تو وہ اگر مسلمان نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے آنے کو جو بندہ عذاب سمجھ رہا ہے تو وہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ سرمایہ دارانہ طبقہ جو ہے، سرمایہ دار طبقہ ہمیشہ سے یہ دین حق سے خائف رہا ہے، دین حق سے ڈرتا رہا ہے، اور یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی جو ہے نا، وحی اللہ اکبر، یہ بندے کو دلیر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی بندے کو دلیر کرتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اکیلے بندے پوری حکومت کے ساتھ ٹکرائے یا نہیں ٹکرائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو بھائی، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی جا کے فرعون کے ساتھ ٹکرائے نہیں ٹکرائے؟ اتنی بڑی مضبوط حکومت ان کے ساتھ ٹکر لے گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو دیکھ لیں، پورا عالم کفر حضور کے خلاف ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پیغام حق سنایا یا نہیں سنایا؟ سب سے پہلی آواز جو حضور کے خلاف کھڑی وہ ابو لہب کی آواز تھی، پورے لوگ جو ہے مخالف ہو گئے، دور دراز کے لوگ سارے مخالف ہو گئے، لیکن قربان جائیں میرے حبیب کریم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ایسی وحی آئی کہ وہ وحی ایسی بندے کو دلیر کرتی ہے کہ حضور کے صحابہ خود فرماتے ہیں آقا علیہ السلام سارے لوگوں میں سب سے بڑے بہادر تھے، سب سے بڑے بہادر تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات کہیں سے باہر سے آواز آئی، صحابہ اکرام علیہ رضوان گھروں سے باہر آ گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ایک اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک تلوار پکڑی حضور نے نیام میں لٹکائی اپنے سینے پر آقا علیہ السلام نے، اور اونٹنی پر بیٹھ کر آقا علیہ السلام نے اکیلے میں پورے مدینے کے بعد سے چکر لگایا ایسے، واپس تشریف لے حضور میں کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ جاؤ سو جاؤ، کرو امن کے ساتھ سو جاؤ، اکیلے آقا علیہ السلام چکر لگا رہے ہیں، آواز آئی پورے مدینے میں، خوف و ہراس پھیل گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جتنا جتنا وحی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو عطا فرماتا جائے گا، اتنا اتنا اس بندے کے اندر بے خوفی پیدا ہوتی جائے گی، وہ ڈرے گا نہیں کسی سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیں، جب آج تو خیر انگریز کے پالتو ہیں، اس کی روحانی اولاد بیٹھی ہے یہاں پہ، جسمانی بھی کہا جائے تو بھی انکار نہیں ہو سکتا اس سے، کیونکہ جو کچھ یہ دیکھ چکے ہیں، جو کچھ یہ کر چکے ہیں۔ جب یہاں پہ انگریز خبیث تھا نا، یہاں پہ جب فرنگی تھا، اس وقت بھی ہمارے علماء کھڑے ہوئے تھے اس کے خلاف، علماء کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا وحی کا علم عطا فرمایا تھا، اتنا وہ بے خوف ہو کے ان کے خلاف فتوے جاری کرتا تھا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں یار، بادشاہوں کی طرح زندگی پانے والا بندہ، بادشاہوں کی طرح، ایک گورنر سے زیادہ آپ کا مقام ہوتا تھا حاکم کے نزدیک، ہے جی۔ آپ کا خط آ جاتا تھا پولیس ہٹ جاتی تھی، بہادر شاہ ظفر کا دور دیکھ لیں آپ، اس دور کے اندر آپ کو خط آ جاتے تھے، پولیس والے پڑے جاتے تھے، علامہ کا خط آ گیا بھائی، علامہ کی چٹ آ گئی ہے۔ اور حاکم بہادر شاہ ظفر رحمہ اللہ تک جو ہے نا ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور شاہانہ زندگی گزارنے والا بندہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ، یعنی کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی وہ ہے جی، مال جو ہے نا اس کی جیب میں تو ہو، دل میں نہ ہو، جیب میں ہو دل میں نہ ہو، یہ نہیں کہ مال کی محبت ہے تو وہ کرتا رہے رات دن نہ مرتا رہے، نہ نہ نہ، میں صوفی وہ ہوتا ہے جیب میں ہوتا ہے مال، جیب میں ہونا مال جو ہے نا صوفی کو نقصان نہیں دیتا، ہاں دل میں ہونا مال کی محبت ہونا یہ نقصان دیتی ہے۔ جیسے حضرت بائی بستامی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ آپ کا پورا ایک باڑا ہے یہ گھوڑوں کا، اور گھوڑے جو ہیں ان کے جو ناکوں میں ڈالی ہوئے نا وہ کیا لگا نکیل ہے جی، وہ سونے کی ہے، اور چاندی کے خور ڈالے ہوئے ہیں، چاندی کے قلعے ٹھوکے ہوئے جن کے ساتھ وہ بندھے ہوئے ہیں جی۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے دیکھ لیا، اس نے کہا ولی مال بھی دارت، ولیوں کے مال رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ولی مال بھی دارت لیکن یار راہ بھی دارت، انہوں نے کہا ولی مال تو رکھتا ہے لیکن یار کے لیے رکھتا ہے، اتنا کہنا تھا کہ میں لو فقیر سارے کھول کے لے جاؤں، وہ سارے لے گئے۔ تو یہ مال جو ہے نا یہاں تک ہو، جیب تک ہو، یہ نقصان دہ نہیں ہے، ہاں یہ مال کی محبت دل میں داخل ہو جائے تو پھر بندے کو بزدل بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے سب سے پہلا فتویٰ جو انگریز کے خلاف جہاد کا دیا، بتایا نا، یہاں کو بندہ فتویٰ دے دے فلانے وزیر کو قتل کر دیں تو کیا بچے گا اس کے پاس، چھوڑیں گے اس کو؟ لیکن اس وقت انگریز کی حکومت تھی، مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ نے فتویٰ دے دیا، اب معاملہ پہنچا کورٹ تک، آپ کو گرفتار کر کے لے گئے، کورٹ انگریز کی کورٹ تھی، وہاں جب گئے انہوں نے کہا جی آپ مکر جائیں، آپ نے میں نہیں، انہوں نے جج نے پوچھا ہاں جی فتویٰ آپ نے دیا ہے؟ آپ نے میں نے دیا، دستخط تیرے ہیں، میں دستخط میرے ہیں، جی دہلی کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے آپ کا فتویٰ پڑھا گیا تھا، مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کا، انگریز کے خلاف کھڑے ہونا ضروری ہو گیا، جہاد فرض ہو چکا ہے، اب سارے کھڑے ہو جائیں بس، جی انہیں پتہ تھا انگریز کو جناب جیسے یہ فتویٰ شائع ہونا ہے تو ہمارا تو کخ نہیں بچنا یہاں پہ، جی پھر 1857 کو دیکھ لیں جس کو وہ غدر کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک عظیمت کی تاریخ تھی، مسلمانوں نے پھر مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ کو جناب سزا ہو گئی کالے پانی کی، شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والا بندہ کالے پانی میں جناب ٹوکریاں پتھروں کی اٹھا کے لے کے جاتا ہے، اور پورا جو لباس پہنا ہوا نا مولانا فضل خیر آبادی نے، آپ کے کپڑے اتار لیے تھے انہوں نے، آپ کو یہ جو توڑا نہیں ہوتا جس میں آلو آتے ہیں، وہ جس شینی کی بوری سیڈ والی بوری کہتے ہیں، وہ والے کپڑے پہنائے گئے تھے، آپ وہ کپڑے پہنے ہوئے
شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والا، لیکن اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کی وحی نے اسے ایسا نے ڈر کر دیا تھا، انگریز سے بھی ڈر گیا، ان سے بھی ڈرا جن کے پاس توپیں تھی، بندوقیں تھی، فتوے انہوں نے ہمارے بزرگوں نے بدلے نہیں ہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ طبقہ، یہ پیروں کا طبقہ آپ دیکھ لیں، یہ جتنا بیٹھا ہے آج، کافی بڑے بڑے پیر آپ جنوبی پنجاب میں چل جائیں، جتنے بڑے بڑے پیر ہیں سارے، انہوں نے انگریز سے زمینیں لے کر جناب اپنی بزرگی چمکائی، انگریز کی وفاداری کرتے رہے، جی انگریز کے وفادار تھے، انہوں نے ہزاروں مربع زمین، ہزاروں ایکڑ زمینیں لی انہوں نے وفاداری میں، انگریز کی وفاداری، مسلمانوں کو مروا، علماء بھی شکایتیں میں لگاتے تھے، یہ چور خور تھے، حرام خور۔ آج سارے گدی نشین بنے ہوئے، بزرگان دین بنے ہوئے، لوگ انہیں چوم چاٹ رہے ہیں۔ آج یہی وجہ نا کہ بندہ جب جتنا وحی کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اندر حق کو قبول کرنے کی، حق کو سننے کی ہمت پیدا فرما دے گا۔ جتنا بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی سے دور ہوتا جائے گا، لذات و خواہشات کا پیروکار بنتا جائے گا، اتنا اتنا بندہ جو ہے نا حق کا دشمن بنتا جائے گا۔ حق کو ماننا تو دور کی بات ہے، حق کا دفاع کرنا تو دور کی بات ہے، حق کو سننا دوبارہ نہیں کرے گا وہ۔ یہی وجہ آج کتنے سارے خرافات ہو رہے ہیں مزارات پر، حرام ہے پیر بولیں، بولتے ہیں پیر نہیں بولتے، کیوں؟ انہیں پتا ہے بھائی ہمارا ذریعہ معاش یہی ہے، اگر ہم یہ بولیں گے تو یہ تو بند ہو جائے گا سارا۔ کبھی کسی پیر کی اس طرح کے جو پیر ہیں جن کے مزارات پہ مدارس نہیں ہیں، بکرے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں، گائے جا رہی ہے جی، بڑی بڑی گاڑیاں جا رہی ہیں، پیر گھبٹ کرتے جا رہے ہیں، حرام ہے ان پر یہ کہہ دیں ہاں بھائی یہ کس چیز کا منت کا ہے؟ منت کو تو مجھے نہیں لگتا، میں تو سید صاحب ہوں، ہاں جی میں تو بڑا امیر ہوں، مجھے نہیں لگتا جی آپ لے جائیں کسی مدرسے میں غریبوں کو دے دیں، غریب کا بچہ دین پڑھے گا، حضور کا دین پڑھے گا تو عالم بن جائے گا، اس کو دے دیں، لیکن نہیں، کبھی نہیں بولیں گے۔ ساری پیر جو ہے یہ طبقہ اس طرح کا سارا قوم شعیب کا ان کی جماعت کا رکن بن چکا ہے، انہیں کی تحریک کا حصہ بن چکے ہیں، جس طرح ان کا حال تھا آج ان کا حال بھی وہی ہو چکا ہے، وہی ہو چکا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وحی سے دوری جو ہے نا بندے کو کہاں لا کھڑا کرتی ہے؟ وحی کی دوری، یہی وحی جو ہے یہی بندے کو دلیر بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کو بھی وحی کا علم دیا نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی کی محبت اس کے دل میں ڈال دی ہے، وہ ڈرتا کسی سے نہیں ہے۔ جی بڑے بڑے یہ سرمایہ دار لوگ جو تھے نا حکمرانوں سے بنا کے رکھتے ہیں، آپ کسی سرمایہ دار کو دیکھ لیں حکومت سے کبھی ٹکر نہیں لے گا کبھی ٹکر، کہیں کسی علاقے میں ایسے جو جائے گا نا سب سے پہلے سرمایہ داروں سے ملاقاتیں کرے گا، سرمایہ دار جا کے ملے گا، ہاں جی چودھری صاحب یہاں رہتے ہیں ذرا دھیان سے رہنا، فلانے چودھری صاحب جی میں جی ادھر تو ذرا دھیان کرنا، اپنا منڈا جی خیال کرنا ذرا، تھی کیا مطلب جو حرام خوریاں کرتے رہنا کرنا اسے جی۔ اور اسی طرح کر کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی جو علماء جی حق والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی ہمت دی ہے ان سرمایہ داروں اور حکمرانوں کے سامنے ڈٹ جانے کی، یہ برکت ساری وحی کی ہے۔ اور جو مولوی وحی کے جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا نڈر اور بے خوف ہوتا جائے گا، جو مولوی لذات اور خواہشات کا پیروکار ہوتا جائے گا وہ اتنا جناب بزدل اور بیکار قسم کا ہوتا جائے گا، دین حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ آپ خود اپنے دائیں بائیں غور کر لیں، جو مولوی حق نہیں بولتے کیونکہ لذات اور خواہشات کے جو پیروکار ہو چکے نا وہ یہ سمجھتے ہیں یار اگر ہم پکڑے گئے تو کیا بنے گا وہاں، جو یہاں چٹائی پہ بیٹھتا ہے، یہاں چٹائی پہ بیٹھ کے حضور کا دین پڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے یار پکڑے بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، چٹائی نیچے سے کھینچ لیں گے، زمین پر بیٹھ جائیں گے، اور کیا ہوگا۔ ہمارے بزرگ تھے ان کو جنرل مشرق نے کہا تھا مولوی صاحب تیرے مدرسہ بند کر دوں گا میں، انہوں نے فرمایا یار تم مدرسہ کسے سمجھتا ہے، ہمارا تو سمجھتا ہے، انہوں کا مدرسہ میرا نام ہے، جہاں بیٹھوں گے حضور کے دین کا مدرسہ چل پڑے گا۔ کیا کہتا ہے توڑ دے ہمارا، تو جا پڑھ دے، تم جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ ہمارے بزرگوں نے جنہوں نے مشرق کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے ایک ہی حال میں بیٹھے تھے، ایسے ڈانٹ کے کہا ہر دفعہ دوں کالم ہوں، شرم نہیں کسی بکواس کر رہے تم، میں کہا مدرسہ جو ہے وہ میرا نام ہے، جہاں بیٹھوں گا حضور کے دین کا مدرسہ چل پڑے گا، وہیں پہ ہم حدیث بھی پڑھائیں گے، اصول حدیث بھی پڑھائیں گے، فقہ بھی پڑھائیں گے، اصول فقہ بھی پڑھائیں گے، تفسیر بھی پڑھائیں گے، اصول تفسیر بھی پڑھانا شروع کریں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں عمارتوں کا نام ہے؟ نام یہ نہیں ہے۔ تو پھر اسے پتا ہے جناب جو عالم ہے اسے پتا یار یہاں بھی بیٹھ کے میں دال پی رہا ہوں، جیل چلے جاؤں گا تو وہاں بھی دال پیوں گا، کون سا مسئلہ ہے؟ تو اسے ڈر نہیں ہوتا۔ ہاں جس کی خواہشات اور لذات نے جس کے پاؤں جکڑ رکھے ہوں وہ پھر حق نہیں بولتا، اسے پتا ہوتا یار اگر حق بولا میں نے کہیں یہ نہ ہو کہ میری جائیداد ضبط ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ میری مسجد سے چھٹی ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ جناب میں جو کچھ میں نے جمع کیا سارے کا سارا وہ چھن جائے، اسے پہ ڈر نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ وہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین جو ہے وہ حق وہ ڈٹ کر بیان کرتا ہے، کسی سے خائف نہیں ہوتا، بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے وہ نہیں ڈرتا،
بڑے بڑے حکمرانوں سے وہ نہیں ڈرتا، ان کے سامنے حق کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ ہاں یہ وحی کی برکت ہے، ساری قسم خدا کی، وحی جو ہے نا بندے کو ایسا دلیر بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، فرمایا کہ ان کے جو گروہ تھا متکبرین کا، جو اپنے آپ کو وڈیرا سمجھتے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم کے، انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام کو، لَنُخْرِجَنَّكَ، ہم تمہیں نکال دیں گے اے شعیب، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو تجھ پر ایمان لائے ہیں، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم لوگ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یا پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، شرک والا بے دینی والا دین قبول کر لو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں نہیں نکالیں گے، مگر نہ ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ یہاں پہ یہ ذہن میں رہے لتعودن، کہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ یہ لوٹنا تب ہوتا ہے جب بندہ وہاں کھڑا ہو۔ اب آپ مسجد میں بیٹھے نا، یہاں پہ تو بندہ باہر جانے لگے، ہم اسے کہیں گے آپ واپس آ جائیں، تو یہ ٹھیک ہے، ایسا کہنا ٹھیک ہے۔ اب کوئی بندہ مسجد میں آیا نہیں، باہر ہی کھڑا ہے، ہم اسے کہیں گے آپ واپس آ جائیں، تو کہ میں آیا کب تھا جو آپ مجھے واپس آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ عود ہوتا ہے پہلے کسی جگہ موجود ہو تو واپس دوبارہ اسے وہاں بلانا، اسے کہتے ہیں عود، ہے جی، واپس اسی جگہ پہ بلانا جہاں وہ پہلے کھڑا ہو، اسے کہا جاتا ہے کہ آ جائیں آپ واپس آ جائیں، ہے جی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام تو کبھی بھی ایک لمحے کے لیے زندگی کے ایک سانس بھی ان کے دین پر رہے نہیں تھے، ان کے دین پر نہیں رہے تھے، تو ان کے دین پر وہ لوگ رہے تھے جنہوں نے دین قبول کیا تھا۔ شعیب علیہ السلام تو پیدائشی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی تھے، ہیں جی، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت کا حکم اسے بعد میں ہوتا ہے، لیکن نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کا کہ یہ نبی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں ہمارے دین میں، یہ آپ کو نہیں کہا تھا، آپ کے ساتھ والوں کو کہا تھا، جی، ان کو کہا تھا، آپ کے ساتھ والوں کو کہا تھا جو پہلے ان کے دین پر تھے، شعیب علیہ السلام کے دین پر نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اور تم یہ دعوت دے رہے ہو ہمیں مرتد ہونے کی، کالا ولو کنا کارہین، میں کیا ہمیں اگر ناپسند ہو پھر بھی ہم تمہارے دین میں آ جائیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو اتنا پسند ہی نہیں، رب تو میں مرنا جائے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید چھوڑ دیں، میں مرنا جائے ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن بت جو ہیں ان کو سجدہ کر لیں، کالا ولو کنا کارہین، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہم تمہیں ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ہم ارتداد کے شکار ہو جائیں تو پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنے والے ہوں گے، کیونکہ کل تک ہم کہتے رہے شرک صحیح نہیں ہے، آج شرک کو قبول کر لیں پھر تو ہم جھوٹے ہو گئے۔ ہم نے کہا تھا کہ رب نے ہمیں نبی بنایا، آج ہم کہیں کہ شرک ٹھیک ہے تو پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنے والے ہو گئے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھنے والے ہو گئے۔ ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس لیے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے تمہاری گندگی سے، اللہ نے ہمیں بچایا تمہاری گندگی سے، اب ہم اس تمہاری گندگی میں آ جائیں، تمہاری گندگی کی طرف رجوع کر لیں؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما کان لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، نہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم لوٹیں اس کی طرف جس کی تم دعوت دے رہے ہو، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ ہمارا رب چاہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کے لیے لکھ دیا کہ یہ مرتد ہو جائے گا تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بندہ اس بات کو جائز نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم جو ہے نا وہ ما کان و ما یکون سب کو محیط ہے، ہر شے کو محیط ہے۔ علی اللہ توکلنا، میں تم سارے اکٹھے ہو جاؤ سرمایہ دار، تم سارے بڑیرے بدماش اکٹھے ہو جاؤ، لیکن کیا ہے ہم تم سے نہیں ڈرتے، کیا چیز ہمیں ڈرنے نہیں دیتی؟ علی اللہ توکلنا، ہم نے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کیا ہے، رب کی ذات پر بھروسہ کیا ہے، وہ چیز جو ہے ہمیں ڈرنے نہیں دیتی۔ ربنا افتح، اب دیکھیں جی شعیب علیہ السلام ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں، دعائے جلال کی شعیب علیہ السلام نے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق والا فیصلہ فرما دے، فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومه، اب جی وہ قوم کے جو وڈیرے تھے سارے آپس میں ایک دوسرے کو باتیں کرنے لگے، کہنے لگے اتبعتم لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کر لی، شعیب علیہ السلام کی بات مان لی تم نے، کہ شعیب کیا رہے ہیں کہ کاروباری معاملات اپنے درست کر لو ایمان لے آؤ، انہوں نے کہا کہ تم نے کاروباری معاملات طے کر لیے، یعنی کہ درست کر لیے شعیب کے کہنے پر، تو انکم اذا لخاسرون، تمہیں تو بڑا گھاٹا پڑ جائے گا، تمہیں تو گھاٹا پڑ جائے گا۔
آج جب علماء کہتے ہیں نا حکمرانوں کو ذلیل و سود چھوڑ دو، IMF کا پیچھے چھوڑ دو، برباد ہو جاؤ گے تم ہیں، ان کو پیچھے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے لیے رزق کے اپنے دروازے کھول دے گا، تو آگے سے کہتے ہیں وہ ان کی بات نہ ماننا تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گا. ہے ہی نہیں. بتائیں یہ قوم شعیب کے وڈیرے چودھری چوہے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہی ہے نا جی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں پھر زلزلے نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سارے پٹھے منہ لے کے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، الٹے منہ سارے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، کسی کا بھی منہ اوپر نہیں تھا. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انہوں نے جھوٹا کہا تھا شعیب علیہ السلام کو، اب وہ ایسے تھے جیسے ان علاقوں میں کبھی رہے ہی نہ ہوں. ایسے تھے جیسے رہے کبھی تھے ہی نہیں یہاں لوگ، ایسی تباہی پھری وہاں پہ، ایک بندہ کیا ایک بچہ بھی نہیں بچا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، میں وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھوٹا کہا تھا، گھاٹے والے تو وہ تھے، گھاٹے والے تو وہ تھے. اللہ اکبر. فتولی عنہم، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، پیٹ پھیری ان کی طرف. وقال یا قوم، اور فرمایا کہ میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تمہارے تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے. وانا صحت لکم، میں تمہارا خیر خواہ تھا. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، اب یہ جو کافر سارے مرے پڑے ہیں میں ان پر افسوس کیسے کروں؟ اللہ اکبر. اب یہ جو فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، یہ جو کافر قوم ہے ان پر میں افسوس کیسے کروں، کیسے میں آنسو بہاؤں ان ذلیلوں پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں وہ کافر مر جائے اس پر افسوس نہیں کرتا، رب کے دین کا دشمن مر جائے اس پر افسوس. تو جنہوں نے سلمان تسیر کا جنازہ پڑھا ہے وہ ہیں، یہ جتنے بھی سارے حکمران ہیں سارا ٹولہ پہنچے تھے وہاں پہ. لیکن مزے کی بات یہ ہے اس کے ٹھیک مہینے بعد سارے عاشق رسول بن گئے تھے، سارے عاشق رسول بن گئے تھے. یہاں کے کچھ نعت خان جو ہیں حرام خور، کچھ نقیب، وہ بھی جنازہ پڑھنے چلے گئے تھے. بعد میں کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں تھا. اتنا بھائی تو تجھے پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کو پتہ چل جاتا ہے ایک نعت خان ہے اس پہ وجد طاری ہوا، وجد این وجد کی حالت میں بندے پیسے دے رہے ہیں اسے، 1000 والے 500 والے نیچے پھینک رہا ہے اور 5000 والا وجد میں جناب اسٹامپ پکڑ کے جیب میں ڈال لیتا ہے. میں کہ یار کیا وجد ہے تیرا ہے. اور وہی نعت خان جو ہے اس کا وجد ایسا ایک ویڈیو مجھے بچے نے دکھائی، کہنے لگا جی یہ دیکھیں اس میں وجد طاری ہونا تھا. پہلے لڑکے کو کہہ رہا ہے یہ جگ اٹھا رہے یہاں سے، انہوں نے کہتے ہو جگ ادھر ڈگا نے کمر پاڑ دے جی. اس نے جگ پرے کرا دیا، بعد میں جناب سے پٹخاری ماری بازیگر کی طرح، وہ نیچے جا گرا دھڑام سے. لوگوں نے کہا واہ واہ بڑا وجد ہے. میں کہا پتر جی جگ چکیندا دیکھ رہا تین پتہ چل جاتا بھی یہ جڑا سارا پلانٹڈ وجد سی یہ حقیقت وجد ہوئے نہیں، اسے ساری ٹھگی کی نے. اللہ اکبر. قوم ساری بدھو ہے، صحیح گل ہے، انہوں سمجھ نہیں آتی بھی حقیقت کی ہے تو ایویں سر کون مار رہا ہے. بس اللہ تبارک و تعالی ان سے بچائے. تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، میں ان پر کیسے افسوس کروں. یہ افسوسناک بات ہے کہ پچھلے دنوں نا ہندوستان کا کوئی بندہ میراثی ہے وہ مرا ہے، سدھو سموسے والا کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ مرا ہے. تو اس کا یہاں فیصل آباد کے لڑکوں نے ختم دلوایا جی. اندازہ لگائیں، فیصل آباد کے لڑکے تھے، اس کا ختم فاتح خانی کروائی، اس کی بخشش کے لیے دعا مانگی انہوں نے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ایسے ہماری قوم جو ہے نا وہ بیڑا غرق ہو چکا. گانے سن سن کے ایسے ان کے فین ہوئے کہ وہ بھی جس طرح چابی چاہیں موڑ کے ان کو گھما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.